اگر دین کو پائمال کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے درندہ صفت گروہ بنائے جاتے ہیں، تکفیری گروپ بنائے جاتے ہیں، اور جو کھل کر ہر ملک کے اندر دھندناتے پھرتے ہیں اور شیطانی مہرے ان کی حمایت کرتے ہیں، تو ایسے میں مومنین کا، وہ مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں تو دفاع یہ ہے کہ آپ اتحاد کا پرچار کریں۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ تلوار کی جنگ کا جواب تلوار سے دیا جاتا ہے، بندوق کی جنگ کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے، جہاز سے لڑی جانے والی جنگ کا جواب جہاز سے دیا جاتا ہے، اور قلم سے لڑی والی جنگ کا جواب قلم سے دیا جاتا ہے۔ میڈیا کے اوپر لڑی جانے والی جنگ کا جواب میڈیا سے دیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں۔ تفرقے کا جواب تفرقے سے نہیں ہوتا، تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے۔ یوں نہیں کہ اگر کوئی نادان مولوی یا کوئی نادان مذہبی کسی مسجد کو استعمال کر کے اگر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے تو دوسری مسجد بھی اپنا لاؤڈ سپیکر آن کر کے باقی کسر یہ نکال دے۔ تفرقے کا جواب وحدت ہے، تفرقے کا جواب اتحاد ہے، نہ کہ اگر وہ تفرقہ 2 قدم پھیلاتے ہیں ہم 10 قدم پھیلائیں گے، اگر وہ آدھا گھنٹہ تفرقہ پھیلاتے ہیں ہم 10 گھنٹے تفرقہ پھیلائیں گے۔ یہ تو جواب تفرقہ نہیں ہے، یہ تو دشمن کے منصوبے کا حصہ بننا ہے۔ ہمارا دین مقدسات کا احترام سکھاتا ہے، دین ہوتا ہی وہ ہے، بلکہ قرآن میں صریح قرآن کا فرمانا ہے کہ خبردار بت پرستوں کے جھوٹے بت کی بھی توہین نہیں کرنا، توہین نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی بت کی توہین کی، ان کی مورتی کی توہین کی، وہ تمہارے خدا کی توہین کریں گے۔ ہم صرف اپنے جذبات ٹھنڈے کریں، اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ بعض غیر ذمہ دار لوگ جو نہ قوم کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے، نہ دین کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے، نہ احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود ہے، نہ کہیں جواب دہ ہیں نہ کہیں جواب گو ہیں، غیر ذمہ دارانہ طور پر اظہارات کر کے بعض اوقات دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں۔ نہ، ہم جس مذہب کو نہیں مانتے اس مذہب کی توہین کا ہمیں حق نہیں بنتا۔ اصل ہم سکھ تو نہیں ہیں، الحمدللہ ہیں نہیں نا، نہیں مانتے سکھوں کو ہم۔ آیا گرو نانک کی توہین کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں گرو نانک کو نہیں مانتا، اس سے زیادہ حق نہیں بنتا۔ آپ گالی نہیں دے سکتے، آپ توہین نہیں کر سکتے اس کی۔ اگر آپ اس کی توہین کرو گے گرو نانک کی تو پھر سکھ بھی آپ کے مقدسات کی توہین کرے گا، اس کو بھی حق بنتا ہے۔ جس دلیل سے آپ نے اپنے لیے حق بنا لیا اسی دلیل سے وہ بھی اپنے لیے حق بنا لے گا۔ اور اگر میں نے دیکھیں آج سکھ شیعہ کے مقدسات کی توہین نہیں کر رہے، لیکن اگر میں چلا جاؤں کسی سکھ شہر میں یا سکھوں کی آبادی میں جا کر اور وہاں پر خوب جلی کٹی سناؤں سکھوں کے مقدسات کو، اور کل کو وہ مجھے شیعہ سمجھ کر، شیعہ روحانی عالم سمجھ کر وہ آئیں اور آ کر شیعہ مقدسات کی انتقام میں توہین کرنا شروع کریں، تو یہ بتائیں کہ یہ توہین سکھ کر رہا ہے یا میں کروا رہا ہوں؟ میں کروا رہا ہوں، یہ میں کروا رہا ہوں۔ یہ توہین کرنا بھی جرم ہے، توہین کروانا بھی جرم ہے، مذاق اڑانا بھی جرم ہے، مذاق اڑوانا بھی جرم ہے۔ دین اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب تشیع ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تشیع با ادب مذہب ہے، مؤدب دین ہے، اور با ادب ائمہ کا مذہب ہے۔ آپ ائمہ کی تعلیمات میں یہاں ایک طالب علم ہونے کے، دین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہونے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا محقق کوئی اسکالر اٹھ کر آئے
ائمہ اطہار کی تعلیمات کو الف سے لے کر یہ تک ڈھونڈے پڑے، ایک چھوٹا سا جملہ، ایک حرف بے ادبی کا تلاش کر کے نکال کر لے گئے، ایک چھوٹا سا بے ادبی کا ایک جملہ نکال کر لے آئے کہ ہمارے کسی امام معصوم نے کسی کے بارے میں کبھی بے ادبی کی ہو۔ باادب دین ہے، باادب ائمہ ہیں، باادب نبی ہیں۔ ہم کفر کا انکار کرتے ہیں لیکن کافر کی توہین نہیں کرتے، رسول اللہ نے نہیں کی۔ توہین کا حق نہیں بنتا، کسی کو بھی نہیں بنتا، جس نے اپنے لیے بنا لیا غلط بنایا ہے۔ بعض غیر ذمہ دار ہیں، وہ ممکن ہے پاکستان سے باہر کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کرے۔ آج کی دنیا مواصلات کی دنیا ہے، فوری رابطے کی دنیا ہے۔ آج اگر یہاں سے 20,000 کلومیٹر ادھر بیٹھ کر کوئی بات کرے، یا اس کی بات اس گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، چھپی نہیں رہتی۔ یہی بات جو بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو دیکھ لینا کل کو یہ ساری دنیا سن رہی ہوگی، ساری دنیا تک یہ آواز پہنچ جائے گی۔ اگر میں کوئی یہاں غیر ذمہ دارانہ حرکت کروں اور میرے غیر ذمہ دارانہ حرکت کے نتیجے میں لبنان میں یا سعودیہ کے اندر کسی شیعہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، ذمہ دار میں ہوں۔ مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ توہین کیوں کروائی تم نے؟ عزیزان، ڈر کے نہ یہ کہ ڈر کے ہم یہ کام کریں، نہ، دین ہمارا اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ اپنی نجی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے کسی کے دین کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں۔